حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں۔ سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر اس 3 روزہ ورکشاپ میں آپ تمام طلباء، طالبات اور اساتذہ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ زباں پر شکوائے رنجو علم۔ ہم نے پہلے دن اسلام کا فلسفہ اور علم الکلام اور ماڈرن فلسفی کا باہمی تعلق، وجود باری تعالیٰ، الہادی فکر کے مذہب پر بنیادی اعتراضات، اسلامک ایپسٹمالوجی، علم اور اس کے ذرائع، حدوث عالم اور ثانے کا اثبات جیسے عنوانات پر بات کی۔ اس کے علاوہ اللہ رب کریم کی صفات اور احکام ذات، مسئلہ تفویض معنوی اور تعویل پر گفتگو ہوئی۔ اسی طرح ہم نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد کے قطب اول سے النظر فی ذات اللہ کی بحث کا مطالعہ کیا، اور آخر میں ہم نے الاقتصاد کا جو پریمبل ہے جس میں انہوں نے پورا اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے وجود سے متعلق آپ نے دلائل کو کنسٹرکٹ کیا ہے، اس پر بات کی گئی۔ اس سے پہلے دن ہم نے علم الکلام کے ابتدائی تعارف اور اس کے ایوولوشن پر بحث کی، اور ہم نے خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کے تناظر میں حسن و قبح، مسئلہ خیر و شر کی نوعیت، اس کے بنیادی سوالات، اشاعرہ اور ماتریدیہ کے مناہج کے تحت اس کے مختلف جوابات کو تلاش کیا۔ نبوات کی بحث زیر نظر رہی، جس میں نبوت کی نوعیت، امکان نبوت، نبوت کے دلائل، معجزہ کس طرح سے بطور دلیل کسی نبی کی نبوت کے لیے استعمال ہوتا ہے یا ہمارے عقیدے میں شامل ہے، اس پر تفصیلی بات ہوئی۔ ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری، آپ نے اس پوری ڈیبیٹ کو جو اہل اسلام کے مابین علم الکلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ نے اسے ویسٹرن تھاٹ کے ساتھ جوڑتے ہوئے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ دور جدید میں ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں اور کس طرح سے ہم ان چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ کلام جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں گفتگو کو کہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے وہ گفتگو جو کہ انبیاء کے ذریعے سے عام لوگوں تک پہنچائی، احکامات کی صورت میں، اخلاقی تعلیم کی صورت میں، قرآن کریم کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے، تو اللہ رب العزت کے کلام کی وجہ سے اسے علم کلام کہا جاتا ہے۔ میرا نام ایاز ہے، میں حبیب یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں۔ میں ادھر یہ رد الحاد کی ورکشاپ پہ آیا تھا جو کہ پچھلے 3 دن سے ادھر ہو رہی ہے سٹی آف نالج میں، اینڈ اٹ واز اے فیئرلی ہائی لیول ڈسکشن، آئی مین فار مور دین یو نارملی ایکسپیکٹ فرام religious contexts. So that is good to know that such work is going on in Pakistan, and I hope to benefit from it in the future too. ایمان اور عمل کا تعلق کیا ہے، یہ پہلی بحث اٹھی، اور یہ بحث صحابہ کے دور میں اٹھی، خلافت راشدہ کی بحث ہے۔ جبر و قدر کے مسئلے کی نوعیت کیا ہے، قرآن مجید کی آیات کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ کوئی فلسفے میں بیٹھ کے کوئی بندہ بحث نہیں کر رہا، قرآن کی آیت میں آ رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ علم الکلام اور جدید فلسفے کے مسائل پہ پچھلے 3 روز سے جو ورکشاپ چل رہا ہے سٹی آف نالج میں، اس میں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کی بے حد کاوشوں کو دل سے سراہتا ہوں میں۔ زاہد مغل صاحب اسلام آباد تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر محبوب صاحب نے بہت اچھی فلسفی بیان کی ہے، بہت سی باتیں جو نالج میں نہیں تھیں، ان 3 دنوں میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے۔ وجودہ تعالی و تقدس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود یعنی موجود ہونا۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ وہ برہان ہو انا نقول، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کل حادث فلحدوثہ سبب والعالم حادث فیلزم منہ ان لہ سببا۔ آج کی جو ہے نا جدید ماڈرنزم جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، جیسے سوشل کنسٹرکٹڈ جس کو کہتے ہیں کہ جنس جو ہے وہ سوشل کنسٹرکٹڈ ہے، عورتوں کے حوالے سے اعتراض کیا جاتا ہے جو آج کا سب سے بڑا آرگیومنٹ ہے۔ ایک یہ والا اعتراضات کیونکہ وہ اور حجاب کرے گی، عورت ہی کرے گی کیونکہ اس وقت کا کلچر تھا، اور یہ سوشل جو ہے اس کی بنیاد پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ تو سر ہم انہیں، کیونکہ وہ تو نقلی دلائل کی قائل ہی نہیں ہیں، وہ انہی اعتراضات کو جو لاجک عقلی بنیادوں پر کر رہے ہوتے ان کو ہم کیسے کنوینس؟ ان کو بھی ہم جواب دیں گے، یہی تو ہمارا آرگومنٹ ہے کہ یہ جو تم خود سے باتیں بناتے ہو اور اپنی اغراض کی تمہاری غرض ہونی کیا چاہیے، یہی تو نبی آ کے بتاتا ہے، یہ تو آرگومنٹ ہے ہمارا۔ غرض ہوتی ہے انسان کی، یو آر ویری رائٹ، وی شوڈ سیک اغراض، ویری رائٹ، بٹ ڈو وی ریئلی ہیو دس کیپیسٹی کہ میں یہ جان جاؤں کہ مجھے اللہ کس چیز پر سزا دے گا، کس چیز پر ثواب دے گا؟ کیا یہ کیپیسٹی بھی ہے مجھ میں؟ میرا نام قرۃ العین فیضان ہے، میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، رائٹر ہوں۔
یہاں میں 3 روزہ ورکشاپ میں ایز اے پارٹیسپینٹ شامل ہوئی ہوں. بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کر کہ الحمدللہ معاشرے میں جو ایک گیپ آ گیا تھا جو کہ مجھے لگتا تھا، لیکن اب وہ گیپ فل ہونے والا ہے. الحاد پرستی کی طرف سے جو شدید حملے ہو رہے تھے، اور وہ حملے صرف ایسے نہیں تھے کہ وہ کسی بند کمرے میں بیٹھ کے مناظرے کی صورت میں ہو رہے ہوں، بلکہ وہ ڈراموں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہر طریقے سے ہماری نوجوان نسل میں انجیکٹ کیے جا رہے تھے. تو اس کا رد کرنے کے لیے اور نوجوان نسل کو یہ دعوت دینے کے لیے، ان کو یہ فکری دعوت دینے کے لیے، نظریات سمجھانے کے لیے، ہماری روٹ سمجھانے کے لیے ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے اس ورکشاپ کا اہتمام کیا. اور یہاں جید علماء کرام تشریف لائے جنہوں نے ہمیں تمام معاملات سے اور جو دور حاضر کے فتنے ہیں ان سے بھی آگاہ کیا. اس ادارے کے منہج سے آپ سب کو دعوت دینا چاہوں گی، تمام جو نوجوان مجھے اس وقت سن رہے ہیں، تمام جامعات سے جو تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ یہاں تشریف لائیے، ہمیں جوائن کیجیے. لو آف وزڈم، فلسفہ دراصل حکمت سے محبت کا نام ہے. سیلف ریفرنشل، بدیہیات، یعنی جن کے لیے آپ کو مزید استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی. بنانا از اے بنانا اینڈ ناٹ این اورنج. سیب ہے، وہ نارنجی نہیں ہے. تو لا آف آئیڈینٹی یہ بتاتی ہے کہ بدیہی طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی چیز ایک وقت میں ایک ہی ہوگی، ایک سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاقتصاد میں نتیجہ یہ لکھا کہ فلا نظر الا فی اللہ ولا مطلوبہ سو اللہ، کہ ہم یہ جو کچھ بھی غور و فکر کائنات میں یا عالمین میں یا انبیاء علیہم السلام کے اقوال، مخاطبات اور تفہیمات میں کر رہے ہیں، تو دراصل کائنات کے ذرے ذرے کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ اس کے تناظر میں ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. علم کلام کا ایک نام اصول الدین ہے، یا اس علم کو کہا جاتا تھا کہ یہ علم التوحید ہے، کیونکہ یہ بحث کرتا ہے اللہ کی ذات، صفات اور افعال کے بارے میں. سر ضرورت کہتے ہیں کہ جس کے بغیر انسان کا گزارا ناممکن ہو جائے یا دشوار ہو جائے. تو اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتے لیکن زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ضرورت خدا کیوں ہے؟ نہیں، ضرورت کا مطلب زندگی گزارنا ہے، یا انسان کی ضرورت یہ بھی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے. اور نبی کی جہت میں، مذہبی جہت میں سوال یوں ہے کہ انسان نبی آ گیا یا نہیں آ گیا. امپیریکل فیکٹ کیا ہے؟ نبی آ گئے ہیں، نبی آ گئے. نبی کی سچائی کے دلائل موجود ہیں. کیا نبی نے یہ بات کہہ دی ہے کہ یو آر ان ڈینجر؟ ہاں بھی کہہ دی ہے. مرنے کے بعد زندگی ہے، نبی کہہ رہا ہے. تو میری سعادت اور ہلاکت کا سوال ہے، زندہ رہنے کا سوال تھوڑی ہے. زندہ رہنے کا مسئلہ نہیں ہوتا. کوئی ایسا معاشرہ نہیں جو صرف زندہ رہنے کے لیے لوگوں کو زندہ رکھ رہا ہے. یہ تو کسی سوسائٹی نے اپنا مقصد نہیں بنایا. ہر سوسائٹی کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کامیاب زندگی بتا دیں. ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں کامیاب زندگی کا تصور اس دنیا کے ساتھ تھوڑی لمیٹڈ ہے، مرنے کے بعد بھی ہے. زندگی مرنے کے بعد ہے، وی نو دس. تو وہاں کیسے بچو گے؟ تو اگر مطلب یہ کہ میں خدا کا تصور نہیں کروں گا، مر جاؤں گا، تو اس معنی میں تو ہم نے کبھی دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ جو خدا کو نہیں مانے گا امیجیٹلی خدا اس کو مار دے گا. یہ تو ہم نہیں کہہ رہے. تو کامیابی اصل مسئلہ ہے انسان کا. اس سے بھی زیادہ گہری بات بتاؤں، انسان کا اصل مسئلہ چوائس ہے، صحیح چوائس. وہ پرائمری مسئلہ جس میں ہر وقت پھنسا ہوا ہوں، ہر لمحے پھنسا ہوا ہوں، انتخاب کا مسئلہ ہے. اگر چوائس کا مسئلہ آپ سسپینڈ کر دیں گے نا، میرے لیے حقیقت اور جہل دونوں بے معنی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے وحی کا او من وراء حجاب، ارسال رسول یا ایحاء باذن اللہ بواسطہ رسول، ان باتوں کا قرآن مجید میں ذکر ہوا. اس کی کیفیات وہ اللہ و رسولہ عالم. میرا نام رضوانہ سراج الدین ہے اور میرا تعلق کراچی یونیورسٹی سے ہے. یہ جو 3 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری تھا اس وقت رد الحاد کے لیے. تو یہ جو ہے اس وقت کی اہم ضرورت ہے. عالم کا سانے، پوری کائنات کا سانے، خالق اور مالک قدیم کیا ہے؟ قدیم ہے. قدیم سے مراد لا اول لہ، کہ اس سے پہلے کوئی قدیم نہیں، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں. جس چیلنج کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں اسے ہم کہتے ہیں اینتھروپوسینٹرسزم. اس کا مطلب ہے ہیومن سینٹرسزم. میرا نام زنیرہ امین ہے. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر عمیر صاحب کی ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ورکشاپ کا انعقاد کیا، اور سٹی آف نالج کی بھی اور ان کی تمام مینجمنٹ کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ موضوع ایسا ہے کہ جہاں ہمارے نوجوان نسل کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، انہیں الحاد پر راغب کیا جا رہا ہے، اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. صرف سوشل میڈیا ہی نہیں بلکہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی ایک مخصوص طریقے سے اس کی طرف لایا جا رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ نوجوانوں کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کام میں ثابت قدم رکھے
اور ہم سب کو بھی اس کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو دور حاضر کے فتنے ہیں ان سے بھی لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم، قدرت، ارادہ، حیات، سمع، بصر اور کلام۔ اشاعرہ کیا 7 کی بات کرتے ہیں، ماتوریدیہ 8 کی بات کرتے ہیں، وہ تکوین ہے، اس پر میں بات کرتا ہوں۔ One thing cannot both be and not be at the same time. ایک چیز ایک ہی وقت میں ریڈ اور نان ریڈ نہیں ہو سکتی ہے۔ میں اس مفروضے پر اس کانفرنس میں یا اس ورکشاپ میں آیا ہوں کہ میں عوام سے گفتگو نہیں کر رہا۔ یہ ہمارے عمیر صاحب کے ساتھ اختلاف ہوا تھا کہ ہم کتنی دقیق بحث میں جائیں، میں نے کہا جتنی دقیق ہوگی میں اتنی بناؤں گا۔ پروردگار عالم جب کلام فرماتا ہے تو اس کی جو جمی صفات ہیں وہ کی قدیم صفات ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب ان کی صفات کا اظہار اپنے بندوں کے ساتھ متعلق ہوتا ہے تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ کہ متکلمین یوں نہیں استدلال کر رہے کہ عالم کے اندر ایک چیز دوسرے کی علت ہے، دوسرے چیز تیسرے کی علت ہے، تیسری چیز چوتھے کی علت ہے، اور علتوں کی یہ سیریز لامتناہی نہیں ہو سکتی، اس لیے پہلی علت ہے۔ لفظ بہت کیئرفلی استعمال ہوا ہے۔ کائنات میں حوادث ظاہر ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں؟ کائنات حوادث کا مجموعہ ہے۔ حوادث کی سیریز لامتناہی نہیں ہو سکتی۔ حادث ایفیکٹ کو کہتے ہیں۔ حادث کے اندر جو مفہوم ہے وہ کس چیز کا ہے؟ ایفیکٹ ہونے کا، علت ہونے کا نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المنقذ من الضلال سے فرماتے ہیں کہ لو جمع عقل العقلاء وحکمت الحکماء وعلم الواقفین علی اسرار الشرع من العلماء، فرماتے ہیں کہ اگر تمام کائنات کے عقلاء کی عقل کو، تمام حکماء کی حکمت کو، اور شریعت کے رمز شناسوں کے تمام علم کو جمع کر لیا جائے، لیغیروا شیئا من سیرہم واخلاقہم، کہ وہ اولیاء کی، اور یہ کوشش کی جائے کہ اولیاء کی سیرت اور کردار میں کوئی تبدیلی کر کے کوئی زیادہ اچھی پروڈکٹ بنا دی جائے، وَيُبَدِّلُوهُ بِمَا هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ، تو فرماتے ہیں لم یجدوا الیہ سبیلا، فرماتے ہیں کہ اولیاء براہ راست حضور علیہ السلام کے مشکات نبوت کے نور سے فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے